میرے پاس آئے نظام الدین میں ایک صاحب بڑی رقم لے کر کشمیر سے، بہت بڑی رقم، کہ بھئی یہ لایا ہوں مرکز کے لیے. کیوں؟ آپ سے کس نے کہا مرکز میں پیسے کی ضرورت ہے؟ آپ تو وقت لے کر آنے کے، میں تو 4 مہینے لگایا ہوا ہوں، اور میں تو امریکہ جا چکا ہوں جماعت لے کر. اتنی محنت، اتنا کام، اور مجھے تو ہر سال کے 4 مہینے کی میری نیت ہے، سال کی چلا کبھی نہیں چھوٹتا. میں نے کہا تم یہ سمجھے ہو کہ یہ تبلیغ میں لگے وہ پیسہ تبلیغ میں لگاوے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جو تبلیغ میں لگے وہ مالدار پیسہ تبلیغ پہ خرچ کرے، مرکز کو دے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اتنی بڑی غلط فہمی کام کرنے والوں میں کہ جو مالدار تبلیغ میں لگے وہ پیسہ تبلیغ پہ خرچ کرے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کشمیر سے چل کے یہاں تک آئے نظام الدین تک، آپ کو کوئی مستحق نہیں ملا ہمارے علاوہ؟ آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ضلع میں کوئی مستحق نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ میں تو بہت مستحق ہیں، لیکن میں نے کہا یہ پورا پیسہ واپس لے جاؤ، اور مستحقین کو تلاش کر کر کے اگر آپ کے پاس یہ پیسہ زائد ہے تو ان پہ خرچ کرو، ہمیں نہیں چاہیے. جی ہاں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جان چاہیے آپ کی، کیونکہ شریعت کے احکام جان سے متعلق زیادہ ہیں اور عموم اور عام ہیں. زکوٰۃ اور حج سب پہ فرض نہیں ہے، نماز روزہ سب پر فرض ہے. جی ہاں، جانی عبادت عام ہے، تو ہمارا کام تو جانی عبادت ہے. ہم مال لیتے ہی نہیں کسی کا، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، کیونکہ راستہ خرچ کرنے کا ہے، کمانے کا نہیں ہے. جی ہاں، راستہ خرچ کرنے کا ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق، جس کو کم دیا وہ بھی خرچ کرے، جس کو زیادہ دیا وہ بھی خرچ کرے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہم خرچ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصارف بتائیں گے آپ کو. کیا بتائیں گے؟ مصارف، جا کے بیواؤں پر، یتیموں پر، مدارس پر، مکاتب پر، خیر کے کاموں پر خرچ کرو، جا کے خود تحقیق کرو. ہم ایک پیسے کا حساب نہیں رکھنا چاہتے، بالکل نہیں، کیونکہ کام کرنے کی جانچ یہاں ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے بلقیس نے ہدیہ بھیج کر یہ دیکھا کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، فیصلہ ہوگا. اگر واپس کر دیں تو نبی ہیں، وہ قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں. جی ہاں، انی مرسل بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی تھی، خالص سونے کی اینٹ، تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے اپنے دربار کا سارا میدان سونے کا بنوایا، اور اس سونے کے میدان پر مویشیوں کو باندھا، پیشاب کریں، گوبر کریں، کہ ہمارا سونے کی حیثیت ہے، ہماری پوری زمین سونے کی ہے. تو وہاں سے کیا لے کر آ رہے؟ ایک اینٹ سونے کی. اور حکمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے جن میں استغنا ہوتا ہے. تو اپنی ساری زمین سونے کی بنائی، اور حکمت یہ اختیار کی کہ جتنی بڑی اینٹ وہاں سے آ رہی تھی اتنی جگہ خالی چھوڑ دی اس کے برابر. یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آئے گی وہاں، وہ یہاں لگا دیں گے. جی ہاں، ہم تو ہی سوچتے ہیں وہ پیسہ دے گا تو یہاں لگا دوں گا، وہ پیسہ دے گا تو یہاں لگا دوں گا. سمجھتے تھے جو کام کرنے والے اللہ کے غیر پر نظر رکھیں گے وہ اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی فقر کا دروازہ کھولیں گے. جی ہاں، ہمارا کام تو اللہ سے لے کر دینا ہے، یہ پکی بات ہے. تو مقصد یہ تھا کہ یہ جگہ خالی چھوڑی ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ کہ ان کو رسوا کرنا مقصود ہے، کہ مال لانے والوں کو ذلیل کرو، مال لانے والوں کو ذلیل کرو. جی ہاں، پکی بات ہے. یہ نہیں کہ مال لانے والوں کو ان کے مال سے استقبال کرو.
تو حضرت حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی ایک اینٹ کی. تو جب وہ لے کر آئے ہدیہ اور وہاں سے گزرنے لگے دیکھا کہ اتنی بڑی جگہ خالی ہے تو انہوں نے وہ اینٹ وہیں پھینک دی اس خیال سے کہ الزام لگے گا کہ یہاں سے اٹھا کے دی ہے کہ چوری کا الزام لگے گا. جی ہاں چھوڑ پھینک دی. سونے کی اینٹ پیش بھی نہیں کی جا کے وہاں کہ ہدیہ لے کر آئے کہ جب گزرتے ہوئے دیکھا ان کے راستے میں سلیمان نے فرمایا کہ جہاں سے بلقیس چل کر آوے وہاں سے ایک اتنی بڑی اینٹ لا رہے ہیں وہ اتنی بڑی جگہ خالی چھوڑ دو. ہاں تو انہوں نے اینٹ وہیں پھینک دی کہ یہ مت لے کے جاؤ یوں کہیں گے یہاں سے اٹھا کے دے رہے ہیں. ہاں دیکھو تو میں نے عرض کیا کہ استغنا ہمارے اندر ہونا چاہیے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کی حاجتوں کا لوگوں پر کھل جانا سوال کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ سوال کریں کہ ان کی سوال کی اتنا کافی کہ ان کی حاجت لوگوں پر کھل جائے کہ ان کو یہ چاہیے. اس سوال کے لیے کافی ہے. اس لیے مالیات کا مسئلہ بہت نازک ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے شورا والے نہ پڑا کریں. کیونکہ من حوصب فقط ہلاک کہ جس کا حساب لے لے گیا وہ تو ہلاک ہو گیا کہ دنیا میں اعتماد ختم ہو جائے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی. جی ہاں آخرت برباد. یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی اس راستے سے دنیا چاہے گا حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی پھوٹی کوڑیاں اس کو مل جائیں گی کچھ لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو ایک تیر مل جائے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. مجاہد کو تیر چاہیے کہ جہاد کے لیے اور تیر سے کون سی وہ جائیداد بنا لے گا اپنی. تیر سے کیا بنے گا کچھ نہیں. تو صحابی نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس لیے کہ اس کو ایک تیر مل جائے. فرمایا کہ اس کے لیے اس تیر کے سوا دنیا آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو مالیات سے بچاؤ. اپنے آپ کو مالیات سے بچاؤ. ہمارے یہاں چندے کا سوال کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. جی ہاں سوال کا اور چندے کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استغنا سے حاجتیں پوری فرمائیں گے. اپنے اندر استغنا پیدا کریں اور اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں. اجتماعیت جو ہے وہ صرف ایثار سے پیدا ہوتی ہے. کس سے؟ ایثار. کہ ایثار سے اجتماعیت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے راستے سے آگے لائیں گے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے آگے آ گئے. کہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاؤ اور ان سے کام لو. ساتھیوں سے کام لیا کرو اور اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو کیونکہ اجتماعیت کے ساتھ بڑی برکتیں ہیں اور افتراق کے ساتھ بڑی نحوستیں ہیں. افتراق کے ساتھ بڑی نحوستیں ہیں. اجتماعیت کے ساتھ بڑی برکتیں ہیں. دیکھو قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے. یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے. میں بات ختم کروں گا. بہت ضروری بات ہے. 2 مسجدوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. ایک مسجد ضرار اور ایک مسجد قباء. یہ 2 مسجدیں ہیں اور دونوں مسجدیں ہیں. دونوں مسجدیں ہیں. دونوں کا نام دونوں مسجدیں ہیں. ایک کا نام ضرار اور ایک قباء. مسجد قباء کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے. اس کے مقابلے میں ایک مسجد تھی مسجد ضرار. چند لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے الگ
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کام کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کریں. بالکل قرآن میں اسی طرح، میں تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی کہے کے لیے امام والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. جی ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ سے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں کبھی مت جانا، اس مسجد میں کبھی مت جانا، کبھی قدم نہ رکھنا اس مسجد میں. اس کے مقابلے میں مسجد قباء ہے، احق ان تقوم فیہ، کہ آپ ضرور وہاں جایا کریں. ایک طرف مسجد قباء، ایک طرف مسجد ضرار. اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں کبھی قدم مت رکھنا. وہاں چند لوگ اکٹھے ہو گئے امام والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے کہا کہ اس مسجد کو آگ لگا دو، مسجد ضرار کو. وہ گئے، ایندھن اکٹھا کیا، لکڑی اکٹھی کی اور آگ لگا دی. وہ مسجد جل کے ختم ہو گئی. اور جو چند لوگ وہاں جمع تھے وہ سب وہاں سے بھاگے، جگہ خالی ہو گئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپس کے اختلاف اور افتراق کی نحوست، کہ جگہ خالی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عاصم سے فرمایا کہ تم یہاں، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم یہاں گھر بنا لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ سے کہا کہ یہاں قدم مت رکھنا، اور میں یہاں گھر بنا کے رہوں؟ میں یہ جگہ نہیں لوں گا، اور میرے پاس اس کے علاوہ مکان ہے، کافی ہے، میں وہاں گزارا کر لوں گا، یہ وہ جگہ مجھے نہیں چاہیے. یہ جگہ مجھے نہیں چاہیے، میں اس سے گزارا کر لوں گا. ہاں ایک دوسرے صاحب ہیں، ان کے پاس مکان نہیں ہے، یہ زمین آپ ان کو دے دیجیے. چنانچہ انہوں نے وہاں، میں بس بات ختم کروں گا، سنو غور سے، ادھر دیکھو میری طرف. یہ جگہ دوسرے ایک صحابی کا نام لیا کہ ان کو دے دیجئے، ان کے پاس مکان نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کی جگہ پر گھر بنا لیا اپنا. ادھر دیکھو، میں بات کر رہا تھا، ادھر دیکھ رہے. آپ یہاں کیا کہتے ہیں کہ میں نے گھر وہاں بنا لیا. فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس مسجد کی جگہ پر رہا، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک میں وہاں رہا. اور میں نے جب بھی مرغی بٹھائی انڈوں پر، کسی مرغی نے بچے نہیں نکالے، اور کسی کبوتر نے میرے گھر میں گھونسلہ نہیں بنایا. یہ اس جگہ کی نحوست تھی کہ انسان اور حیوان دونوں کی پیداوار اور نسل یہاں ختم ہو گئی تھی. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اپنے اندر اجتماعیت کے اسباب پیدا کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے